بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تک عمر ہی نہیں جانتی، پہلے ہی ٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا، 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوفزدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد علی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معانی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کے۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا، تو میں کیا کروں گا، جب میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء حسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔
ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے کے ساتھ ہے، کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو ہوتا ہے۔ انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام، انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، مشہور کیا، کوئی میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات جلے، میں کہ ہن میں رو رو کے تھک گیا، ہن تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا زاد، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا ایا کا، جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ کیا کا نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارا جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں تھوڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی کو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے
وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنی کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہیں، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا، عصر میں آ جا، مانگ۔ کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، تو اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جا، آجا مغرب میں پھر مانگ۔ وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہو گئی آجا۔ اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، تو آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے۔ اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر محل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ۔ وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں۔ اور اللہ ہمیں کیا، او میرا بندہ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر کرنا، نام ہے نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے،
وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ. کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو. کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جانا. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے. پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا ادھر؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے ادھر راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کیے. تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گئے. وہی تو تیل پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے. کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے. تو چلو آج سورۃ فاتحہ کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر سلام بھی بھیجو، صلاۃ بھی بھیجو. کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجو. موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے نبی ہیں. ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو. ہمیں کہا کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. ایک یصلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں کہ یصلون کا جو ڈائی ہے، یفاعلون، یفاعل، یفاعل، یہ ڈائی ہے، اس میں لفظ ڈھلتا ہے. جو لفظ یفعل یفعل کی ڈائی میں ڈھلتا ہے اس میں تکرار کا مطلب پایا جاتا ہے، بار بار اس میں مطلب پایا جاتا ہے. یصلی فاعل، یصلی یفاعل، یصلون یفاعلون. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا. لہٰذا اے ایمان والو صلو فاعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو. ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی. پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے، وہ پڑھ رہے ہوں گے. پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے جبریل میکائیل سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا. اللہ میرے رب کی قسم، لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے. آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس، اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے، وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے.
اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا۔ جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا؟ کہ تمہارا رب رضوان پردے ہٹاؤ، ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے۔ اب اللہ قرآن پڑھیں گے، اپنا قرآن پڑھیں گے۔ اچھا، پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ساتھ جنت کا ساز چل رہا تھا، ساز۔ لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا ضرورت نہیں، لہذا سارے ساز آواز خاموش۔ پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 کھرب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب۔ جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا۔ اللہ کہیں گے واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا، اور ہو۔ اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں، اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں، جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، استخنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجی ہو گئے، یا اللہ ساڑھے 11 لے واپس کر۔ تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے آ جایا کرنا، یہ محفل ہوا کرے گی، جمعے ہر جمعے یہ محفل ہوگی۔ لیکن وہ وی آئی پی جنت الفردوس، انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ پہلا علم ہے اللہ کو جاننا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا کا یہاں پیچھے جو سیاق کلام ہے اس کے حساب سے واو آنا چاہیے، اللہ فا لے کے آ رہا ہے۔ فا لانے کا کیا مطلب ہے؟ فَعْلَمْ، سب سے پہلے جانو، کیا جانو؟ لا الہ الا اللہ، جانو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، اللہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کیسا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا نہیں، وہ تنہا نہیں، وہ یکتا، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم لہ سمیہ، اللہ چیلنج کرتا ہے زمین والو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ آسمان والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ بحر بر بولو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ عرش فرش والے بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ جبریل میکائیل بولو، بتاؤ، اسرائیل اسرافیل بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ مشرق والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، مغرب والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، شمال والے بولو، هل تعلم لہ سمیہ، جنوب والے بولو، هل تعلم لہ سمیہ۔ بے جان کی زبان دو، بے جان کو اللہ زبان دے، اے ہوا کے جھونکو بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ۔ سمندر کی موجوں بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ۔ دریاؤں کی روانی بولو، هل تعلم لہ سمیہ۔ پرندوں کی ڈاریں بولو، بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ۔ ہے کوئی اللہ کے سوا؟
احق من ذکر احق من عبد وانصر من ابتغی وارعف من ملک واجود من سئل واوصى من اعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له كل شيء هالك الا وجهه كل ملك زائل الا ملكه كل شيء هالك الا وجهه او اے شیء کل شیء ہالک. پھر اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ الموت. پھر اللہ کہتا ہے کل شیء ہالک، کوئی زندہ نہیں رہے گا، ایک اللہ ہوگا. احق من ذکر، سب سے بہتر ہے جسے یاد کرو. احق من عبد، سب سے اعلیٰ ہے جس کی بندگی کرو. احق من ابتغی، سب سے بہتر ہے جس سے طلب کرو، جس کی چاہت کرو. جو ساری کائنات کو بنا کر نہ تھکا نہ سویا نہ اونگا نہ کھایا نہ پیا نہ کروٹ بدلی نہ پہلو بدلا، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شریک سے پاک، وزیر سے پاک، ہر شے سے پاک، ہر شے سے پاک. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس کو کیا رہا ہے؟ ادھر بیٹھو ادھر. وترزق من تشاء بغیر حساب. ایک بادشاہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ. میرے بھائیو، میرے عزیزو، نوجوان بیٹھے ہو، میرا خون گرم ہو گیا ہے. نوجوان بیٹھو، اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو. تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے زیادہ تمہارے وہ قریب ہے. وہ آگے دیکھو تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو تو اللہ ہے. اس کے جلوے، اس کے نظارے، اس کی قدرتیں، دائیں دیکھو تو اس کی قدرت، بائیں دیکھو تو اس کی قدرت. لا الہ الا اللہ ہمارا پہلا سبق ہے. دوسرا سبق ہے ہمارا محمد الرسول اللہ. یہ جنت کی چابی ہے. دیکھو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. سمجھو میری بات سنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ کے بغیر تو سفر نہیں ہوتا، اور ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں ہوتا. تو ہماری جماعتیں کتنا دیر انتظار کرتی ہیں ویزوں کے پیچھے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا. چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنے دیتا. اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا. اس لیے شکر کرو، اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیدائشی دے دیا. اب محمدی بن کے دکھاؤ. مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میرا رب اپنے نبی کی ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں. میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے. کہ والضحا، مجھے قسم ہے روشن دن کی، والضحا مجھے قسم ہے تیرے علم کی، والضحا مجھے قسم ہے تیرے نورانی چہرے کی. یہ سارے مطلب تفسیر میں لکھے، جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھائے. واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی. واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا. واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری سیاہ زلفوں کی جو تیرے شانوں پہ بکھری رہتی ہیں. فاصبر فإنک بأعیننا، میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، میری نظریں آپ کا طواف کر رہے ہیں، میری نظریں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں. انک بأعیننا انک بأعیننا انک بأعیننا، میری نظر تجھ سے ہٹتی نہیں، میری نظریں تجھ پر ٹکی ہوئی ہیں. میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، میرے لیے سب برابر ہے، لیکن میری خاص نظر تیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے. تو حبیب ہے. آپ عرش پہ گئے، اللہ سے پوچھا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور تو نے
عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے یا اللہ، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر مسخر کیے، تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ